بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انجینئرنگ۔ اکثر بچے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سی انجینئرنگ کریں۔ کوئی کہتا ہے میکینیکل کر لو، کوئی کہتا ہے سول کر لو، کوئی کہتا ہے الیکٹریکل کر لو، کوئی کہتا ہے الیکٹرانکس کر لو، کوئی کہتا ہے کسی فلاں میں چلے جاؤ، فلاں انجینئرنگ میں چلے جاؤ۔ تو بہت ساری انجینئرنگ، تو بچے اس معاملے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں کرنی کون سی انجینئرنگ چاہیے۔ تو اسی بارے میں ہم نے ایک لیکچر کی سیریز بنائی ہے، اور سب سے پہلی جو آج ہماری انجینئرنگ ہے وہ ہے کمپیوٹر انجینئرنگ۔ کمپیوٹر انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے، اس کی پاکستان کے اندر سیلریز کیا ہیں، اور اس میں آپ کو کس کس فیلڈ میں کام کرنا پڑے گا، یہ سارا کچھ ہم اس لیکچر میں کور کریں گے۔ تو دیکھیں، جو کمپیوٹر انجینئرنگ ہوتا ہے اس کو بہت ساری جگہوں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمیں بینکنگ سسٹم میں چاہیے، ہمیں ہاسپٹلز میں چاہیے، میڈیا، ایئر لائن، ریلوے، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن۔ تو بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جس میں کمپیوٹر انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر انجینئر کرتا کیا ہے۔ کمپیوٹر انجینئر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پہ ریسرچ کرے، اور پھر اس ریسرچ کے مطابق اس ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کمپوننٹس کو کیا کرے، وہ ڈیزائن کرے، اور پھر ان کی ٹیسٹنگ بھی کرے۔ اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتا ہے، ایک سافٹ ویئر موبائل کے لیے لکھ سکتا ہے، پھر اسے ٹیسٹ کر سکتا ہے، ایک سافٹ ویئر ایک نیٹ ورک ڈیزائن کر سکتا ہے، اس کو سیٹ اپ کر سکتا ہے، اور کچھ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں انہیں مینیج کر سکتا ہے، وہ روبوٹ ڈیزائن کر سکتا ہے، انہیں ٹیسٹ کر سکتا ہے، پھر وہ کچھ پروگرام لکھ سکتا ہے جو کہ مختلف پروڈکٹس کو، جو ایئر کرافٹ کمپوننٹ سے لے کے سرجیکل ٹیکنالوجی میں اسے کیا کرے گا، سپورٹس کرے گا۔ تو یہ تو سب تھے کمپیوٹر انجینئرنگ کے کام کیا ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمپیوٹر انجینئرنگ کی سیلریز کتنی ہوتی ہے۔ اگر ہم سیلریز کی طرف دیکھیں تو کمپیوٹر انجینئرنگ فل ٹائم امپلائیز ہوتے ہیں، وہ پارٹ ٹائم بھی جاب کرتے ہیں، فری لانسر بھی ہوتے ہیں، کنٹریکٹ بیسس پہ بھی وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں وہ ان کے ایجوکیشنل لیول، ان کے ایکسپیرینس، اور جس کمپنی میں وہ کام کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہیں، ان سب پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو یہ گراف میں نے ڈھونڈا ہے ایک، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کی سیلریز ود ایکسپیرینس آپ کی سیلریز کیا کرتی ہے، انکریز کرتی رہتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک سافٹ ویئر انجینئر یا کمپیوٹر انجینئر ایکسپیرینس کے لحاظ سے اس کی انکم کتنی ہو سکتی ہیں، تو آپ اس گراف سے کیا کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو موسٹلی یہی کہا جاتا ہے جتنا انجینئر کا ایکسپیرینس ہوگا اتنی اس کی کمائی ہوگی۔ تو ود انکریز ان ایکسپیرینس آپ کی سیلری بھی کیا ہوگی، انکریز ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ آپ پارٹ ٹائم جاب، فری لانسنگ وغیرہ کر کے بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں گھر بیٹھ کے بھی، اگر آپ کوئی جاب نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک کمپیوٹر انجینئر کے اندر کون کون سے اسکل ہونے چاہیے، وہ کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، انجینئرنگ نام ہی اسکلز کا ہے۔ اگر ایک انجینئر کے اندر اسکل نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کمپیوٹر انجینئر کے اندر کون کون سے اسکل ہونے چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اس سے کیا آنا چاہیے، پروگرامنگ اور کوڈنگ آنی چاہیے، اسے مختلف لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے۔ تو کم از کم یہ کچھ سامنے میں نے لینگویج لکھی ہیں، ان پہ تو ایٹ لیسٹ اسے کیا ہونا چاہیے، عبور ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اس سے انالیٹیکلز ہونا چاہیے۔ انالیٹیکل سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے جابس کے اندر اس کے جو پرابلمز ہیں انہیں ڈھونڈے، پھر ان کے سلوشن بنائے، اور پھر اس سلوشن کو اس کے اوپر اپلائی کرے، اس پرابلمز کے اوپر، اور اس سے سالو کرے۔ اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ ایک کمپیوٹر انجینئرنگ کے لیے بہت بڑا سکلز ہیں۔ دیکھیں، کمپیوٹر انجینئر ایک ہی وقت پہ بہت سارے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ڈیڈ لائن پہ کام مکمل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، ٹائم مینیج کرنا آنا چاہیے۔ اس کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، کمپیوٹر انجینئر اپنے کلائنٹ کے ساتھ، مینیجر کے ساتھ، ٹیم میٹس اور مختلف مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ٹیکنیشینس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان سب کے درمیان اچھا کمیونیکیٹ کرنا اور کلیئر کمیونیکیٹ کرنا ایک انجینئرز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جاتا ہے ٹیم ورک۔ تو ایک کمپیوٹر انجینئر یا کوئی بھی انجینئر ہو تو اسے ٹیم ورک کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کمپیوٹر انجینئر کا ورک انوائرمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کمپیوٹر انجینئر مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کارپوریشن ہو سکتے ہیں، نوٹیکل فرمز ہو سکتے ہیں، ڈیفنس کنسٹرکٹر ہو سکتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں، گیمنگ اور انٹرٹینمنٹ کمپنیز کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں، فائنینشیل انڈسٹری کے اندر، ہارڈ ویئر انڈسٹری، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ریسرچ انسٹیٹیوشن کے اندر اس کی کام ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل تھی کمپیوٹر انجینئر کے بارے میں۔
کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر انجینئر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کام کیا ہوگا، آپ کے اسکل کون کون سے ہونے چاہیے، آپ کی سیلریز کیا ہو سکتی ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک انٹروڈکٹری آپ کہہ سکتے ہیں لیکچر تھا کمپیوٹر انجینئر کے بارے میں. تو آئی ہوپ سو اگر آپ انجینئرنگ کرنے چاہ رہے ہیں، کمپیوٹر انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ آپ کے کام کیا ہوگا، آپ کی سیلریز کیا ہوں گی، اور آپ کس ماحول کے اندر کام کر سکیں.